میں کرپٹ لوگوں کو جیلوں میں ڈالوں گا. کسی کرپٹ آدمی کو میں نہیں چھوڑنے لگا. You are selected Prime Minister. تڑیاں دیتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم پوری اپوزیشن کو جیلوں میں میں بھیج دوں گا. You are not a dictator. تم تو صرف کٹ پتلی ہو, تمہاری توڑے تو کوئی اور ہلا رہا ہے. جنگ ابھی جاری ہے. ابھی ہمیں دائمی امن کی اصل منزل پر پہنچنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم, میں ہوں کامران خان. پورے ملک میں اشتعال پھیلا ہوا ہے. قوم بہت سخت ناراض ہے, بہت سخت برہم ہے. کیفیت وہ ہے جو کہ منگل اور بدھ کو رونما ہوئی ہے. درمیانی شب کو لاہور کی رنگ روڈ کے قریب موٹر وے پہ یہ بہت ہی دلخراش واقعہ پیش آیا ہے. ایک خاتون جو اپنے 3 بچوں کے ساتھ لاہور سے گجرانوالہ جا رہی تھی, موٹر وے پر ان کو 2 حیوان نما افراد نے کار سے اتار کر ان کے بچوں کے سامنے ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی. بتایا جا رہا ہے کہ شہر سے 2-3 کلومیٹر دور کے علاقے میں خاتون کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا, جس کے بعد انہوں نے موٹر وے پر ہی اپنی گاڑی سے روکی نہیں اور اپنے شوہر کو گجرانوالہ فون کیا اور سیکیورٹی کے لیے خود کو بچوں کے ہمراہ گاڑی میں لاک کر لیا. اسی دوران قریبی گاؤں کے 2 افراد یا ڈاکوؤں نے کار کا شیشہ توڑ کر انہیں بچوں کو سمیت باہر نکالا. سب کو گھسیٹ کر موٹر وے سے نیچے قریبی کھیت میں لے گئے اور بچوں کے سامنے خاتون کا گینگ ریپ کیا. بہت ہی اندھوناک بربریت کا واقعہ ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ واقعے سے پہلے موٹر وے پولیس کو گاڑی خراب ہونے کی اطلاع بھی دی گئی تھی, مگر مبینہ طور پر جواب ملا کہ موٹر وے کی اس حصے کی پیٹرولنگ کی جیورسڈکشن ان کے پاس نہیں ہے. گویا کہ یہاں پہ قانون نہیں ہے. قانون نافذ کرنے والے اداروں کا گزر نہیں تھا لاہور سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ. اس موٹر وے کا افتتاح ہوئے 1 سال سے زائد ہو چکا ہے اور سابق آئی جی پنجاب نے جولائی میں وزارت مواصلات کو یاد دلایا تھا کہ یہ موٹر وے چل رہی ہے, اس حصے پہ پیٹرولنگ کا نظام ترتیب دیا جائے اور اس کے لیے پراپر انتظامات کیے جائیں, مگر سال گزر گیا, ایسا نہیں ہو سکا. پرسوں رات کے واقعے کے بعد سے جب یہ واقعہ ہو گیا, وہاں سے گزرتے ہوئے کسی مسافر کی کال پر پولیس نے ڈولفن فورس کے اہلکار وہاں پہنچائے اور خاتون کو کھیتوں سے بازیاب کیا. حسب معمول واقعے کے بعد حکومت حرکت میں آئی اور جو ایکشن ہوتا ہے روایتی, وہ ایکشن شروع ہو گیا. اس واقعے کے بعد فوری طور پہ 24 گھنٹے ہی ہوئے تھے پنجاب کی پولیس کی سربراہی کو سنبھالے ہوئے. نئے پولیس سربراہ آئی جی پولیس جناب انعام غنی نے اس واقعے کے حوالے سے کہا, ہم اس جگہ تک پہنچ پائے ہیں, اس گاؤں تک جہاں سے ملزمان نکلے تھے, اور وہاں پر ہم پروفائلنگ بھی کر چکے ہیں. ہمارے پاس ایک بہت اچھا لیڈ ہے جو ہمیں ڈیفینیٹلی سیدھا ملزم تک پہنچائے گا. پورے علاقے کے جو ووٹرز لسٹ ہے اور جو نادرا کا ریکارڈ ہے وہ لے لیا ہے. اس ایج بریکٹ کے تمام لوگوں کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا ہے. کوئی 70 کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کا پہلے سے کرمنل ریکارڈ ہے, ان کو بھی ہم تمام کو ایک کو چیک کر رہے ہیں. دوسری جانب لاہور کے متنازع سی سی پی او لاہور عمر شیخ کا بیان, اس نے لوگوں کو ایسا لگا کہ اس بیان نے جلتی پر آگ کا کام دیا ہے, تیل کا کام دیا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ملزمان کو 48 گھنٹے میں گرفتار کیا جائے گا, مگر اس پر جو ان کا پہلا رد عمل سامنے آیا وہ وکٹم بیشنگ کا تھا اور اس بیان نے سوشل میڈیا میں ایک تہلکہ مچا دیا. نئے سی سی پی او عمر شیخ کا یہ بیان, یہ وہی گھسا پٹا بیان ہے جو انہوں نے دیا, مگر ایسا لگتا تھا کہ انہیں کسی صورت سے لگاؤ نہیں تھا, ان کو احساس نہیں تھا. اتنی بڑی بربریت, اتنا بڑا واقعہ ہوا کیونکہ انہوں نے اپنے ابتدائی بیان میں کہا کہ مدعی نے پیٹرول کیوں چیک نہیں کیا تھا گاڑی میں, ان کی فلاں سڑک کی بجائے اس سڑک سے کیوں سفر کیا, یعنی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کو اس کے قصور گنوانے شروع کر دیے. میں پہلے تو یہ حیران ہوں کہ 3 بچوں کی ماں ہے, اکیلی ڈرائیور ہے, آپ ڈیفینس سے نکلی ہو, آپ سیدھا روڈ لو, جی ٹی روڈ جہاں پہ آبادی ہے, اور گھر چلی جاؤ. اگر آپ اس طرف سے نکلی ہو تو کم از کم اپنا پیٹرول چیک کر لو, کیونکہ اس سائڈ پیٹرول پمپ نہیں ہوتے. 1 بجے جیسے ہی انہوں نے ٹول پلازا کراس کیا تو اس کے 4 کلومیٹر کے بعد اس کا ختم ہو گیا پیٹرول. کس حالات کے تحت یہ اس رات بھی جاری تھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا, ان کی فیملی کو زیادہ پتا ہوگا.
یہ ہیں لاہور پولیس کے سربراہ عمر شیخ. ان کی گفتگو اور اس میں جو جملے ان کے وکٹمز کے حوالے سے تھے وہ بھی آپ نے سنے. تشویش کی بات یہ بھی ہے کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا ہے خبروں کے مطابق پنجاب میں ریپ اور سیکشل ابیوز کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. صرف اس سال پولیس کی اپنی رپورٹ کہتی ہے کہ ریپ اور گینگ ریپ کے 2155 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. جی ہاں, 2155 کیسز پنجاب میں رپورٹ ہو چکے ہیں, جن میں ریپ کے 2044 اور گینگ ریپ کے 111 کیسز شامل ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ طاہرہ عبداللہ, پاکستان کی بہت ہی نامور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں. بہت بہت شکریہ طاہرہ عبداللہ صاحبہ. یہ بہت ہی دردناک واقعہ ہے, بہت ہی ایک اذیت ہے اس پورے چیز کو رپورٹ کرنا. اور اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ ہزاروں کیسز ہیں جو کہ صرف اس سال میں ہو رہے ہیں. گویا کہ ہر روز ایک اس قسم کا واقعہ ہو رہا ہوتا ہے. ابھی تو ہم صرف پنجاب پہ فوکس کر رہے ہیں. السلام علیکم اور بہت بہت شکریہ خان صاحب. بالکل آپ کی بات درست ہے. دل خراش تو کیا, دل خون کے آنسو روتا ہے. مذمت کر کر کے ہم تھک گئے. مجھے 41 برس ہو گئے ہیں. شدید مذمت, کنڈیمنیشن, مزاحمت, پروٹیسٹ, ہر طرح کے بیانات جاری ہوتے ہیں, مظاہرے ہوتے ہیں. ہم لوگ پلیکارڈز اور پوسٹرز لے کر نکلتے ہیں. سگنیچر کیمپینز, پٹیشنز, دستخط کی مہم چلتی ہے. لیکن یہ جو اعداد و شمار آپ نے فرمائے ہیں, بیان کیے ہیں 2155 پنجاب میں اس سال, میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ایک محاورتاً کہتے ہیں ٹپ آف دی آئس برگ, کہ بہت بڑا تودا ہے برف کا سمندر کی تہہ سے نیچے, جس کا صرف اوپر کا ایک چھوٹا سا سرا نظر آتا ہے. یہ وہ ہے. کیونکہ زیادہ تر میں اس کیس پر بھی کچھ گفتگو کرنا چاہ رہی ہوں, خاص طور پر سی سی پی او کے حوالے سے کچھ کہنا چاہ رہی ہوں. لیکن مجھے اجازت دیجیے خان صاحب کہ میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, اسمارٹ فون کا دور ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے, کمپیوٹر کا دور ہے, ٹیلی فونز اور ای میلز اور ٹیلی ویژن کیمراز کا دور ہے, اخباروں کے آج کل الیکٹرانک پیپرز نکل رہے ہیں, ای پیپرز نکل رہے ہیں. ان خواتین اور بچیوں کا کون بالی وارث ہوگا, ان کے بارے میں کون بات کرے گا جو کہ ہمارے ملک کے 65 سے لے کے 70% دیہی علاقوں کے اندر آبادی رہتی ہے. وہاں جو روزانہ ہوتا ہے, جو جرگے اور پنچایتیں بیٹھتے ہیں, جو جاگیردار, جو قبائلی سردار اور جو اس طرح کے سو کالڈ اعلیٰ ترین ہمارے جو امیر کروی کبیر لوگ ہوتے ہیں, جاگیردار لوگ ہوتے ہیں, جو وڈیرے ہوتے ہیں, چودھری ہوتے ہیں, سردار ہوتے ہیں, خان ہوتے ہیں, میر ہوتے ہیں, ان ساروں یہ جو روزانہ ریپ اور گینگ ریپ کرتے ہیں اس کا کیا بنے گا؟ اب جتنا اشتعال اس واقعے پر ہے اتنا ہی کم و بیش اشتعال جو ہے وہ پولیس سربراہ کے بیان پر ہے. عمر شیخ نے جو بات کی ہے, جس انداز سے بے حسی جو ان کی گفتگو میں نمایاں ہوئی ہے, اس پہ بھی فرمائیے. یہ جو عمر شیخ ہے اس کو میں عزت نہیں بخشنا چاہتی کہ ان کے عہدے سے ان کا نام لیا جائے یا ان کو کوئی آپ اور آپ کر کے اس طرح کر کے بات کی جائے. اگر یہ شخص یہ بات کر رہا ہے کہ وہ عورت رات کو نکلی کیوں 3 بچوں کے ساتھ, اس نے اپنا گاڑی کا پیٹرول کیوں نہیں چیک کیا, وہ کیوں اکیلی تھی, یہ تو ہونا ہی تھا. ہماری زبان میں خان صاحب اس کو کہتے ہیں ڈبلی وکٹمائزنگ دا سروائیور, ڈبلی وکٹمائزنگ دا سروائیور. ایک تو اس کے ساتھ یہ اتنا بڑا سانحہ پیش آ گیا کہ اس کو گینگ ریپ کیا گیا, تشدد, جنسی تشدد کا اس کو شکار بنایا گیا, نشانہ بنایا گیا. اس کو اس کے کار کے لاک شدہ دروازوں کی کھڑکی توڑ کر اس کا دروازہ تالا کھول کر اس کو نکال کر کھیتوں میں لے جایا گیا. تو میں پوچھتی ہوں کہ سی سی پی او کو یہ بات اس کے ذہن میں نہیں آئی کہ خدا نخواستہ خاکم بدہن خان صاحب, میرے منہ میں خاک, اگر اس کی بیوی یا اس کی ماں یا اس کی بہن یا اس کی بیٹی یا اس کی کوئی رشتہ دار یا اس کی کوئی کام کرنے والی رفیق کار اگر کوئی کولیگ ہوتی تو کیا وہ اس طرح کی بکواس کر رہا ہوتا؟ بہت بہت شکریہ محترمہ طاہرہ عبداللہ ہمارے ساتھ موجود تھی. اور جو
غصہ ہے محترمہ طاہرہ عبداللہ کی جو زبان میں آپ نے سنا، جو ان کے جذبات میں سنا، یہ پوری قوم کا جذبہ ہے، اس وقت پوری قوم کا اشتعال ہے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک بہت اچھی پروڈکٹ نکالی ہے، پاکستان کی معیشت کو بڑا فائدہ ہوگا۔ بیرون ملک پاکستانی یا پاکستان کے مختلف بینکس میں اکاؤنٹس کھول سکتے ہیں، فارن کرنسی میں ان کو اس کا بڑا اچھا منافع ملے گا، پاکستان میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، اپنے خاندانوں کے یہاں پر بلز ادا کر سکتے ہیں، یوٹیلیٹی بلز دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ پاکستانی جنہوں نے کہ ایمنسٹی میں اپنے فارن ایسٹس ڈکلیئر کیے تھے کرنسی کی صورت میں، وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بہت ہی عمدہ اور معیشت کے لیے بڑی اچھی اسکیم ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس کا افتتاح کیا۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے خلاف۔ ویلکم بیک۔ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اور ان پاکستانیوں کے لیے جو ملک سے باہر ہوتے ہیں یا ان پاکستانیوں کے لیے جو ملک کے اندر ہیں اور ان کے پاس غیر ملکی کرنسی ہے جس کو انہوں نے ایمنسٹی اسکیم میں ڈکلیئر کی ہے، بہت ہی شاندار اسکیم آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پاکستان کے 8 بینکوں کے ساتھ اس کا اجرا کیا ہے، اور یہ اس کے جو اثرات ہوں گے وہ بہت دور رس ہوں گے، اور یقیناً یہ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بہتری کا بہت بڑا سامان ہے جو کہ آج شروع ہوا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج سے ان بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کا آغاز کر دیا، اور اس کا سلوگن رکھا گیا ہے کہ دور رہ کر بھی پاس۔ اس عنوان سے شروع ہونے والے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے ذریعے نان ریزیڈنٹس پاکستانی پاکستان کے 8 بینکوں میں سرمایہ کاری کر کے ڈالرز میں منافع کما سکیں گے، فوری ریمیٹنسز کر سکیں گے، ملک کے اندر پاکستان کے اندر جو کہ خاندان والے ہیں، دوسرے معاملات ہیں، بلز وغیرہ کی ادائیگی وہ وہیں سے کر سکیں گے، بانڈ سرٹیفکیٹس اور اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری پاکستان میں وہ کر سکیں گے، پاکستان میں ریل اسٹیٹ میں بھی وہ سرمایہ کاری کر سکیں گے۔ اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کھولنے کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کو کسی بینک میں یا کسی سفارت خانے میں یا کانسولیٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آج کی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے دور میں یہ تمام چیزیں آن لائن ہو جائیں گی اور 48 گھنٹے میں ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھل جائے گا۔ یہ اس کی سب سے اچھی بات ہے کہ گھر بیٹھے یہ اکاؤنٹس کھل جائے گا، آپ کو ایک اے ٹی ایم کارڈ بھی مل جائے گا، ڈیبٹ کارڈ مل جائے گا۔ آج اس سلسلے میں ایک بڑی اچھی تقریب ہوئی جس میں وزیر اعظم عمران خان نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے خدمات کو بھرپور سراہا اور اس اسکیم کو لانچ کیا۔ ہمارا اس ملک کا سب سے بڑا اثاثہ اوورسیز پاکستانی ہے اور ہم ابھی تک اس کو ٹیپ نہیں کر سکے۔ یہ جو پہلا قدم اور بڑا قدم اٹھایا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کھول کے، یہ اس کا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑا ہمیں فائدہ ہوگا۔ یہ ایک موقع دیتا ہے پاکستانیوں کو پارٹیسپیٹ کرنے کا پاکستان کی بزنسز میں۔ ہماری جو بھی بہت بڑا انیشیٹو ہمارا کنسٹرکشن کا ہے، کسی بھی سیکٹر میں وہ آتے ہیں انویسٹ کرنے کے لیے، وہ ہاؤسنگ ہے، ریل اسٹیٹ ہے، اور یہ ایک اور انشاءاللہ یہ جو ہمارا 2 میگا سٹیز کی طرف ہم جا رہے ہیں، یہ بہترین ان کے لیے اپرچونٹیز انویسٹ کرنے کی ہوں گی۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے سلسلے میں پاکستان کے 8 کمرشل بینک اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے روشن پاکستان پورٹل سے اب منسلک ہو گئے ہیں۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں ڈالرز اور روپے میں ٹرانزیکشن ہوگی۔ سیونگ اکاؤنٹس میں لائبور کی بنیاد پہ 3 سے 4% منافع بھی ملے گا۔ ریل ٹائم میں فارن کرنسی اور پاکستانی روپوں کا تبادلہ ہو سکے گا، اور ڈیجیٹل اکاؤنٹس پر اے ٹی ایم ڈیبٹ کارڈ جاری ہو سکیں گے۔ ٹرانزیکشن پر اور اس کے پروفٹ کی رقم ہر قسم کی ٹیکس سے آزاد ہوگی، اس پہ کسی قسم کا ٹیکس نہیں ہوگا۔ جب چاہیں پیسہ لائیں اور جب چاہیں پیسہ لے جائیں، اس پہ بھی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اسٹاک مارکیٹ، پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ، فکسڈ ٹرم ڈپازٹ سرٹیفکیٹ اور ریل اسٹیٹ میں اس میں آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں جو پاکستانی ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم جو اس میں جز رکھا گیا ہے وہ کہ جو پاکستانی جنہوں نے کہ اپنے فارن کرنسی اکاؤنٹس یا جنہوں نے پاکستان میں کیش ان ہینڈ فارن کرنسی ڈکلیئر کی تھی، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اس طرح سے وہ خیال یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں جو فارن کرنسی جو لوگوں نے ڈکلیئر کر دی ہے، جو ان کے گھروں میں موجود ہے، سیف میں موجود ہے، مختلف مقامات میں موجود ہے، وہ لا کے باقاعدہ پراپر اس اسکیم میں شامل ہو سکتے ہیں، جو کہ ایک بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوگی۔ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر مرتضیٰ سید نے اس اسکیم کو ہائی لائٹ کیا تھا ہمارے پروگرام میں۔ ہم اپنے بیرون ملک پاکستانیوں کو اپنے بینکنگ سسٹم کے ساتھ پوری طرح جوڑ رہے ہیں، ان کے لیے ایک نیا کنیکشن ہم پیدا کر رہے ہیں، ایک ڈیجیٹل آن بورڈنگ کا ہم میکینزم لے کے آ رہے ہیں اپنے کرنا کہ اپنے پیسے کے ساتھ، وہ بھی ہم نے آپ کے لیے بہت زیادہ سہولیات کھول دی ہیں بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے۔ ایک تو وہ اگر فار ایگزامپل اپنے ماں باپ کے یوٹیلیٹی بلز دینا چاہتے ہیں، بجلی کے بل دینا چاہتے ہیں، وہ آپ آن لائن آپ کر سکتے ہیں، فوراً ہو جائے گا۔ آپ اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے ان کے کالج فیس دینا چاہتے ہیں، وہ بھی ہو جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ ہم نے کوشش کی ہے
کہ بہت اچھی انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز بھی مل جائیں پاکستانیوں کو جو باہر رہتے ہیں پاکستان سے. اسٹاک مارکیٹ کے اندر ہم نے انویسٹمنٹ جو ہے بہت آسان کر دی ہے ان اکاؤنٹس کے تھرو. اسٹاک مارکیٹ میں خریداری کر سکتے ہیں, وہی پیسہ جو آپ بناتے ہیں اس کو بہت آرام سے باہر بھی لے جا سکتے ہیں. اسی طرح ہم آہستہ آہستہ کوشش کریں گے کہ اس کو کھول دیں پاکستان پراپرٹی مارکیٹ کے لیے بھی, کمرشل اور ریزیڈینشیل ریئل اسٹیٹ کے لیے بھی کھول دیں گے, اور اس میں بھی ہم نے پہلی دفعہ الاؤ کیا کہ آپ اپنا پیسہ جو آپ لگا رہے ہیں اس پراپرٹی میں واپس بھی لے جا سکیں گے. ایک بہت اچھا جو آئی تھنک انویسٹمنٹ اپرچونیٹی پاکستانیوں کے لیے ہے, اس کا نام ہوگا نیا پاکستان سرٹیفکیٹس. وہ گورنمنٹ کی طرف سے بانڈ ہوگا, 3 مہینے کا بھی ہوگا, 6 مہینے کا بھی ہوگا, 1 سال کا, 3 سال کا, 5 سال کا, اور یہ ڈالرز میں بھی ہوگا, روپوں میں بھی ہوگا, اور اس پہ بہت اچھے ریٹرنز ہوں گے. بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی امپورٹنٹ یہ انیشیٹو ہے گورنمنٹ کا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جاری کیا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے نامور سینئر بینکار اور سابق وزیر خزانہ جناب شوکت ترین کو. بہت بہت شکریہ شوکت ترین صاحب. فرمائیے گا کتنی امپورٹنٹ یہ انیشیٹو ہے, اور ہر لحاظ سے لگتا یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی میجر بریک تھرو ہے تمام غیر ملکی پاکستانیوں کے لیے, اور بہرحال اس کے اندر جو انسینٹیوز ہیں وہ بہت ہی سگنیفیکنٹ ہیں. جس طرح پرائم منسٹر نے کہا ہے, اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ ہیں, کیونکہ وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, اور وہ تین قسم کے طبقے ہیں. ایک ورکرز ہیں جو کہ جس کو ورکرز ریمیٹنسز ہم کہتے ہیں, وہ تو ہمارے پاس آ گئی ہیں, ابھی تقریباً $24 بلین سال کا آ جاتا ہے. لیکن اس کے بعد ایک اور طبقہ وہاں ہے جس کو پروفیشنلز کہتے ہیں, کہ ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, بینکرز ہیں, اس قسم کے لوگ ہیں. اور پھر ایک جو ہیں انٹرپرنورز ہیں جو وہاں باہر بزنس کرتے ہیں. یہ پہلے والا جو ہے ورکرز, وہ تو ہمیں پیسے بھیج رہے ہیں, لیکن وہ بھی بینکوں کے تھرو بھیجتے ہیں, ان کو بھی انکنوینئنس ہوتی ہے کئی دفعہ. دوسرے اور تیسرے والے جو ہیں وہ تو ہمیں بہت تھوڑا ہی پیسہ بھیجتے ہیں, بیکاز وہ کس طریقے سے اکاؤنٹ کھلوائیں, پھر ان کو کباہت ہوتی ہے, سروسنگ کے لیے کباہت ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے. یہ ڈیجیٹل ہائی وے انہوں نے کریٹ کر دیا, اور یہ ڈیجیٹل ہائی وے کا مطلب ہے گھر بیٹھے بٹھائے وہ اپنا اکاؤنٹ کھول سکیں گے, نہ کسی بینک کی برانچ میں جانا پڑے گا, نہ ان کو تصدیق کرنی پڑے گی, اپنا انگوٹھا لگوانا پڑے گا, جو بھی کرنا پڑے گا. I think what this highway has done is given them the convenience sitting at home and just doing business in Pakistan. یہ اوورسیز کے لیے. اور ظاہر ہے آپ نے جس طرح ابھی کہا پروفیس میں, تو وہ لوگ جنہوں نے باہر ڈکلیئر کیا تھے, پیسے دیے تھے ایمنسٹی میں, وہ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں. لیکن بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہائی وے جو ہے یہ ایکسس کرے گا وائڈ ورائٹی آف پروڈکٹس, کہ گورنمنٹ کی سیکورٹیز بھی خرید سکتا ہے, کہ یہاں ڈپازٹس بھی ڈال سکتا ہے, یہاں بل پیمنٹس بھی کر سکتا ہے, ریئل اسٹیٹ میں بھی جا سکتا ہے, اسٹاک مارکیٹ میں بھی جا سکتا ہے. اور جیسے یہ بینک جو ہیں اس کے یہ علیحدہ پروڈکٹس ہوں گی نا ترین صاحب, یہ جو ہے پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ یا فکس ٹرم ڈپازٹس وغیرہ, اب یہ اس کی اندر الگ پروڈکٹس آئیں گی جو کہ اٹریکٹیو پروڈکٹس ہوں گی. جی پلیز. پروڈکٹ اسٹریمز ہوں گی. ایک گورنمنٹ کی سیکورٹیز والا جو ہے وہ علیحدہ اسٹریم ہے, بینک کے اپنے پروڈکٹس ہیں وہ علیحدہ اسٹریم, پھر اسٹاک مارکیٹ کو اگر کوئی پروڈکٹ نکال دی وہ علیحدہ اسٹریم ہے, پھر ریئل اسٹیٹ جو ہے جس طرح ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ بن رہی ہیں, اس میں اگر انویسٹ کرنا ہے وہ علیحدہ اسٹریم ہے. تو ہوگا یہ کہ ایک باہر آدمی بیٹھا ہوا ہے, اور اس کے بعد ایک پورا کا پورا ایک مینیو کھل جایا کرے گا کہ میں اس میں بھی ڈال سکتا ہوں, اس میں ڈال سکتا ہوں, اور اس کو یہ کنوینئنس ہوگی, اور گھر بیٹھے ہوئے وہ ٹرانزیکشن کر سکتا ہے. اور وہ اس پورٹل میں جائے گا, اس کے بعد اس کے پاس یہ فریڈم ہوگی کہ وہ پاکستان کی کسی بھی ان 8 بینکوں میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرے اور وہاں اپنا اکاؤنٹ کھول لے اور اس کے ساتھ منسلک ہو. بالکل صحیح. اور یہ دیکھیں اس میں ایک چیز بڑی بات ہے کہ یہ اس طرح یہ نہیں ہے کہ یہ اس کے لیے ساری دنیا جو ہے وہ بیٹھی تھی اور بلین ڈالر آئیں گے. آپ دیکھیں گے یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم بلڈ ہوگا, لیکن اس میں جو 1 2 4 پروڈکٹس ابھی آ رہی ہیں جس کے لیے انتظار تھا لوگوں کو, وہ پروفیشنل کو یہ انتظار تھا کہ یہ جو آپ نیا پاکستان کی یہ جو ڈپازٹ سکیمز آ رہی ہیں, جس میں کہ ہم لوگ یہ 3 مہینے 6 مہینے 12 مہینے 3 سال 5 سال کے یہ جو ڈپازٹس حکومت کے جو ڈپازٹس دے رہے ہیں ہم کو, اور اس میں اچھے ریٹس دے رہے ہیں, کیونکہ باہر کی دنیا میں تو اس وقت انٹرسٹ ریٹس آلموسٹ 0 ہیں, اور جو ڈپازٹ کو 1-1.5% مل رہا ہے. اچھا, اور ترین صاحب اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ ٹیکس سے آزاد ہوگی, اور جو پروپرائٹی ہے یعنی کہ اکاؤنٹ ہولڈر کی ایک پروپرائٹی بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے نا, یہ بھی اس میں انشورڈ ہے نا؟ بالکل انشورڈ ہے, اور اس میں ٹیکس وغیرہ نہیں لگے گا,
اور اس میں جو پروٹیکٹڈ ہوگا جو فورن ایکسچینج ہے ان اینڈ آؤٹ ہو سکے گا. آپ نے پیسے کیے, آپ نے بشک اس کو روپے میں بھی ڈال دیا, آپ نے اس کو واپس ریمٹ کرنا ہے تو وہ ڈالر میں ریمٹ ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں اس میں ہیں. میں صرف کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو اس پر ریٹرن جو ہیں یہ پاکستان کے بانڈز ہیں اس کے بیچ میں جو بہت اچھے ریٹرنز ہوں گے, بیکاز باہر تو اس وقت انٹرسٹ ریٹ ہی نہیں مل رہا. تو اگر 4-5-6% ریٹرن ملنا شروع ہو جائیں تو یہ پروفیشنل کلاس اور یہ جو انٹرپرنورز ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. یقیناً. بہت بہت شکریہ جناب شوکت ترین, ہمارے ساتھ اس اسکیم کو ایکسپلین کر رہے تھے. بہت امپورٹنٹ اسکیم ہے, اسی لیے ہم نے اس کو پروگرام میں ضرور شامل کیا. کمرشل بریک, اس دوران نیوز ہیڈ لائن دیکھیں, جس کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان خان بزدار. آج کا دن بہت اہم ہے, اور واقعات اور پھر پنجاب کی پوری کیفیت اور عثمان خان بزدار کے 2 سال, ان تمام امور پہ بات ہوگی وزیر اعلیٰ پنجاب سے چھوٹے سے وقفے کے بعد. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. پنجاب کے معاملات, حکومت پنجاب کے معاملات نیوز میڈیا پہ چھائے ہوئے ہیں. پچھلے 2 سے 3 دن کے دوران تمام خبریں, تمام ہیڈ لائنز کا تعلق پنجاب کے واقعات کے حوالے سے ہے. ابتدان میں واقعات تھے جن کا تعلق تھا پنجاب میں پولیس کے حوالے سے تبدیلیاں, اور کل رات سے ہے لاہور سیالکوٹ موٹر وے پہ ہونے والا اندھوناک سانحہ, بہت بڑی ٹریجڈی جس کا ذکر ہم پروگرام کے شروع میں کر چکے ہیں. یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب پنجاب میں اور حکومت پی ٹی آئی کے تقریباً 2 سال مکمل ہو گئے ہیں. پی ٹی آئی کی حکومت 2 سال کا حساب دے رہی ہے. اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے ہم سے ایک بڑا تفصیلی انٹرویو بھی کیا تھا. ہمارا ان کے ساتھ یہ انٹرویو جو ہے وہ بہت دیکھا بھی گیا, اور جس میں ہم نے ہر وہ سوال کیا جس کا تعلق ان کی طرز حکمرانی سے, ان کے دور حکومت سے, اور پھر پاکستان کے موجودہ حالات کے حوالے سے ہے. آج یہی ہم اپلائی کریں گے, اور آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں پنجاب کے حوالے سے, پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں پچھلے 2 سال میں کیا ہوا, موجودہ کیفیت, موجودہ حالات میں جو پنجاب حکومت کر رہی ہے. ان تمام معاملات پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب جناب سردار عثمان خان بزدار. لاہور سے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان بزدار صاحب. بہت بہت شکریہ چیف منسٹر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. مجھے سب سے پہلے آپ سے پوچھنا ہے آپ کی کیا معلومات ہے یہ جو لاہور سیالکوٹ موٹر وے پہ اندھوناک واقعہ ہوا ہے منگل اور بدھ کی درمیانی شب کو, اور اس کی جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں, یہ آپ جس وقت ہم آپ سے بات کر رہے ہیں آپ کے پاس اس کی کیا معلومات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران خان صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا, بلکہ یہ میں کہوں کہ دوسری بار مدعو کیا تو یہ بے جانا ہوگا. بہت شکریہ. اس سے پہلے جو ہمارا ایک انٹرویو طے تھا, کچھ سرکاری مصروفیات کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا, لیکن آج انشاءاللہ میں آپ کے سوالات کا جواب دوں گا. جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے, اس انفارچونیٹ واقعے کا جو آپ کے پاس اس کی اطلاعات ہیں, جو یہ واقعہ ہوا, تو اس کے بعد میں نے آئی جی اور ہوم سیکرٹری, سی سی پی او اور تمام جو آفیسرز تھے کنسرن, ان سب سے میں نے خود پرسنلی بات کی ہے, اور ان کو یہ ٹارگٹ دیا ہے کہ یہ امیڈیٹلی جو اس کے جو ملزمان ہیں ان کو اریسٹ کیا جائے. اور جو اس علاقے کی جیو فینسنگ ہے وہ بھی کر لی گئی ہے, اور جو تمام میئرز ہیں وہ لے لیے گئے ہیں, اور کچھ لوگ اس میں اریسٹ بھی کیے جا چکے ہیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ بہت جلد جو اس کے کلپریٹس ہیں ان کو ہم اریسٹ کر لیں گے. تو چیف منسٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ تو واقعہ ہو گیا, آپ کے علم میں ہے کہ اس واقعے کے بعد جس چیز نے سب سے زیادہ اشتعال پھیلایا ہے, ایک تو واقعے نے اشتعال پھیلایا, وہ سی سی پی او لاہور کے وہ گفتگو تھی جو انہوں نے میڈیا سے بات کی, اور جس میں واضح طور پہ یہ لگ رہا تھا کہ انہیں اس کا احساس نہیں ہے, اس کرب کا, اس تکلیف کا جس سے کہ پوری قوم گزر رہی ہے اور وہ خاندان گزرا ہے. میں آپ کو ایک اس کا حصہ سنانا چاہوں گا, اور پھر میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کا اس پہ کیا رد عمل ہے. میں پہلے تو یہ حیران ہوں کہ 3 بچوں کی ماں ہے, اکیلی ڈرائیور ہے, آپ ڈیفینس سے نکلیو, آپ سیدھا روڈ لو, جی ٹی روڈ جہاں پہ آبادی ہے, اور گھر چلی جاؤ.
अगर आप इस तरफ से निकली हो तो कम से कम अपना पेट्रोल चेक कर लो, क्योंकि सारे पेट्रोल पंप नहीं होते। अब 1 बजे रात पेट्रोल खत्म हो गया। अनफॉर्चुनेटली मोटरवे अभी तक यहाँ पर डिप्लॉयमेंट नहीं कर सके। ये वारदात हो गई है। इन्होंने बजाय 15 पे उसी वक्त कॉल करने के इन्होंने अपने भाई को, कजन को बताया, ज़ाहिर उन्हें बताना चाहिए था। ये खतून 12:30 बजे डिफेंस फेज 6 से गुजरावाला अपने ससुराल जाने के लिए निकली है 3 बच्चों के साथ अकेली, और बगैर पेट्रोल का सर्टन किए कि मेरे पास पेट्रोल नहीं है या नहीं। ये चढ़ गई हैं मोटरवे पे। बहरहाल ये मैं सिर्फ इनिशियली बताना चाहता हूँ, गाड़ी हरगिज़ नहीं की खराब हुई। 1 बजे जैसे ही इन्होंने टोल प्लाजा क्रॉस किया तो उसकी चीफ मिनिस्टर साहब फरमाइएगा, इस पे आपको पता है कि पूरी कौम इश्तियाल में आ गई कि जिसके साथ जुल्म हुआ है, जिसके साथ बर्बरियत हुई है, आप पहले उसकी ख़ताएँ, उसकी कमज़ोरियाँ, उसकी मुसीबतें, उसकी गलतियाँ तो नहीं गिनवाने की कोशिश करते, आप उसके साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं। और ये जो गुफ्तगू फरमाई है CCPO साहब ने, इसने तो जलती पे तेल का काम किया है। खान साहब, जिस तरह आपने ये गुफ्तगू सुनी है कि हम अपने जो फ़राइज़ हैं उससे हम किसी भी सूरत गफलत नहीं कर सकते, चूँकि ये पंजाब गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन है तो इसकी ज़िम्मेदारी हमारे पे है। हम इंशाअल्लाह इसके कल्प्रिट्स हैं इस तक हम पहुँचेंगे और ये हमारी ड्यूटी है। आप देखें कि पंजाब के अंदर जो भी वाक़या हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम के जो मुल्ज़मान हैं उनको हमने ट्रेस कर लिया है। तो इंशाल्लाह आप थोड़ा वक्त दें तो ये भी इंशाल्लाह इसको हम ट्रेस कर लेंगे और इनको इनके अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे। आप ट्रेस करना यकीनन आपकी और आपकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। मैं उस गुफ्तगू की बात कर रहा हूँ जो कि गर्दिश कर रही है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, मीडिया में, सोशल मीडिया में, जो कि उमर शेख साहब ने आपके CCPO ने की है। आपने क्या इस पर, आपका क्या रद्द-ए-अमल है इस गुफ्तगू पे? जी, इस वाक़े के ऊपर हमने एक कमेटी बना दी है जिसके होम सेक्रेटरी इसको लीड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इनके तमाम जो पहलू हैं उनको हम इंशाल्लाह ज़ेरे गौर लाएंगे और इसका जो रिज़ल्ट होगा फिर हम पूरी कौम को बताएंगे इंशाल्लाह। लेकिन उमर शेख साहब की ये गुफ्तगू जिसमें कि वो उस खातून की गलतियाँ गिनवा रहे हैं अपने टेलीविज़न इंटरव्यू के अंदर, और जिससे कि उनका इमेज, पुलिस का इमेज, पंजाब का इमेज, आपकी हुकूमत का इमेज बुरी तरह से मुतासर हुआ है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस वाक़े ने एक जानिब, और दूसरी जानिब इस गुफ्तगू ने, फिर मैं कहूँगा कि ये जो जलती है इस पे तेल का काम किया है। खान साहब, इंशाल्लाह आप देखेंगे इसका हर पहलू से, हर जाविये से इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी और जो ज़िम्मेदार होगा उसके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई भी करेंगे और अपनी जो हमारी ड्यूटी है उससे हम भागेंगे नहीं। इंशाअल्लाह इसको हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन आप खुद देखेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि जब से उमर शेख साहब की अपॉइंटमेंट आपने की है, आपने उनको पोस्ट किया है एज CCPO लाहौर, उस दिन से एक कंट्रोवर्सी बन चुकी है। इनकी गुफ्तगू ही है जो कि फिर सामने आई थी, जिसकी बुनियाद पे साबिक IG जनाब शोएब दस्तगीर के साथ जो पूरा वाक़या हुआ और उनको रुखसत होना पड़ा, फिर इनकी गुफ्तगू सामने आई। फिर ये मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स पे गए जिन्होंने कहा कि जब इन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के सबसे मुमताज़ पुलिस ऑफिसर हैं, फिर ये कि आज ये वाक़या हो गया, उस पर उनकी ये गुफ्तगू सामने आई है। इन हज़रत का जो बैकग्राउंड है, जिसकी वजह से ये इनकी अगले दर्जे में प्रमोशन नहीं हो सकी, उस पर जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, जो उनके बारे में कमेंट्स है, ये आपसे कोई बहुत बड़े फाश गलती नहीं हो गई उमर शेख को CCPO लगाना? आप अगर पिछले 3 दिन के दौरान देखें तो एक अंबार है जो इनके हवाले से खड़ा हो चुका है मीडिया रिपोर्ट्स का और कंट्रोवर्सीज का। खान साहब, मेरे ख्याल में मीडिया में कुछ चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा भी कुछ रिपोर्ट्स हो रही हैं और जहाँ तक नए CCPO की बात है, ये जो अपॉइंटमेंट करनी है पुलिस के अंदर, एग्जीक्यूटिव के अंदर, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का प्रीरोगेटिव है कि जिसको मुनासिब समझती है उसको वहाँ पे अपॉइंट करती है। मकसद सिर्फ ये है कि आवाम को हम डोर स्टेप पे रिलीफ दें और जो लोगों की तवक्कुआत हैं हमारे से, हम उन पे पूरा उतर सकें। एडमिनिस्ट्रेटिवली हमें चीज़ों को देखना चाहिए और इंशाअल्लाह उनके ऊपर हमारी नज़र भी है और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह इनके अच्छे नताइज निकलेंगे। आप थोड़ा सा ज़रा टाइम दें हमें। लेकिन 2 साल हो गए ना चीफ मिनिस्टर साहब, आपने 5 IG तो तब्दील कर दिए हैं और फिर नीचे जो तब्दीलियाँ हैं DIGs की और एडिशनल IGs की वो अलग है।
اور چھٹا آئی جی آپ لے کے آئے ہیں. 2 سال کے اندر ایوریج 4 مہینہ آپ ایک انسپیکٹر جنرل پولیس کو دیتے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے. یہ کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ خان صاحب، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ ٹرانسفر پوسٹنگ ایک ایگزیکٹو مسئلہ ہے جو صوبائی حکومت کا اختیار ہے کہ جس افسر کو جہاں پہ پوسٹ کرے وہ کر سکتی ہے. چونکہ جس طرح جناب کو معلوم ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت پنجاب میں پاکستان میں پہلی دفعہ آئی ہے اور ہمیں بہت ساری پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں. سٹارٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمیں سیٹل ہونے کے لیے ٹائم لگتا ہے. اگر میں کہوں کہ جب چودھری پرویز الہی صاحب کا دور تھا، ان کے دور میں 5 آئی جی چینج ہوئے. پھر اس کے بعد مسلم لیگ نون کا پہلا دور آیا، اس میں 9 آئی جی چینج کیے. پھر جب دوسرا ان کا دور آیا اس میں 5 آئی جی چینج کیے. اور اس میں ہمارے جو ہیں اس میں جو کیئر ٹیکر والے ہیں اور دوسرے ہیں وہ بھی ہمارے کھاتے میں ڈال دیے جاتے ہیں. تو یہ ایک ایگزیکٹو سلسلہ ہے ان کا، یہ چلتا رہتا ہے. اس میں میرے خیال میں اس قسم کی کوئی بات نہیں، یہ پارٹ آف سروس ہے اور یہ نظام اسی طرح سے ہی چلتا ہے. لیکن کیسے اس کو کنٹینیوٹی کیسے ملے گی؟ ایک پالیسی کا سسٹیننس کیسے ملے گا؟ لیڈرشپ سے تو بہت بڑا فرق پڑتا ہے نا. اگر مثال کے طور پہ یہ تو ایڈمنسٹریٹو ہیڈز ہیں، 4 چیف سیکرٹری آپ نے بدل دیے، 5 سیکرٹری فائنانس بدل دیے، 6 سیکرٹری تعلیم بدل دیے. اگر 4 چیف منسٹرز عمران خان بدل دیتے تو پنجاب تو تتر بتر ہو جاتا نا سر. دیکھیں، بہتر سے بہتر کی تلاش ہمیشہ جاری ہوتی ہے. ہم عوامی لوگ ہیں اور لوگوں کے سامنے جواب دہ ہیں، اور اس سلسلے میں ہمیں جو بھی میئر لینے ہوتے ہیں وہ ہم اپنی نیک نیتی کے ساتھ ہم لیتے ہیں. اس میں میرے خیال میں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چیزیں بہت اچھی ہوں گی. اب انشاءاللہ ہمارے ڈیلیور کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. ہم اپنے 2 سال کمپلیٹ ہم نے کیے ہیں اور اس کو ہم نے میڈیا پہ بھی بتایا ہے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت اچھے جو ہمارے پروجیکٹس ہیں، ہماری چیزیں ہیں، انشاءاللہ ہوں گی. صاحب یہ فرمائیے گا وہ کیا کام ہے، وہ کیا چیزیں ہیں جو آپ نے پنجاب میں دی؟ 1 2 3 گنائی ہے جس پہ آپ کو فخر ہے. خان صاحب، اگر میں کہوں کہ تحریک انصاف کی جو حکومت ہے پنجاب میں یا مرکز میں جتنی ہم نے محنت کی ہے اس کے گواہ میرے خیال میں آپ خود بھی ہوں گے. ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہم نے جو چینجز کیے ہیں، جو پالیسیاں ہم نے دی ہیں. جب ہم آئے تھے تو پنجاب کے اندر 51 ارب روپے کے جو چیک تھے وہ ڈس آنر ہو چکے تھے. ہم نے پوری نیک نیتی کے ساتھ اپنی پوری محنت کی ہے تاکہ جو اس صوبے کے معاملات ہیں اس کو بہتر انداز میں چلا سکیں. ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہم نے اصلاحات کی ہیں، ہم نے اپنے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سٹارٹ کیے ہیں. اس کی ایک لمبی طویل فہرست ہے جو کہ میں گنوانا بیٹھوں. میں ہمیشہ کہتا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ بتا دیجئے مجھے اور ہمارے تھرو پاکستانیوں کو اور پنجاب کے تمام لوگوں کو جس پہ کہ آپ کہیں کہ جی کہ اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے جو میں نے 1 2 3 کام جو ہماری حکومت میں ہوئے. خان صاحب دیکھیں، ابھی جو ریسنٹلی جو کرونا کا ایشو ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے پاکستان پہ اور پنجاب کے اوپر کہ کس طرح سے یہ ہم نے ہینڈل کیا، اور ہمارے جو ساتھ والے ممالک ہیں وہاں پہ کیا سچویشن ہے اس وقت. اور یقین کریں اس میں پوری نیک نیتی کے ساتھ ہماری ایڈمنسٹریشن نے دن رات ایک کر کے کام کیا اور ایک سسٹم کے تحت ہم نے اس پورے نظام کو چلایا. ہم نے کوارنٹین سینٹرز بنائے، ہم نے ہاسپیٹل ڈیولپ کیے، ہم نے اپنے ڈاکٹرز کو الاؤنسز دیے، ہم نے خود وزٹ کیے، فیلڈ میں ہم خود نکلے ہیں. ہم نے جو ہمارا ایک کریڈٹ میں جاتا ہے کہ ہم نے جو ساؤتھ کا جو ہم نے ایک کہا تھا کہ جی ساؤتھ صوبہ ہم بنائیں گے، آئینی طور پہ تو ہماری اتنی اکثریت نہیں ہے بٹ ساؤتھ سیکٹریٹ ہم نے کریٹ کر دیا. ہیلتھ میں ہم نے بہت سارا کام کیا. مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں جن کی ایک لمبی تفصیل ہے. الحمدللہ میں مطمئن ہوں کہ ہم نے جتنے بھی پروجیکٹ سٹارٹ کیے ہیں میں ان کے ساتھ مطمئن ہوں. لیکن یہ اسی دور کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ چینی کی قیمتیں بڑھ گئی، آٹے کی قیمتیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے زراعت سے مالا مال صوبہ ہے ہمارا پنجاب، اور وہاں پہ ہم ہمیشہ سنتے تھے کہ ہمارے پاس ہماری ضرورت سے زیادہ ہم گیہوں پیدا کرتے ہیں، ہمیں کھانے پینے کی اشیاء کے حوالے سے کبھی مسائل نہیں ہوتے تھے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو قیمتیں بڑھی ہیں، جس انداز سے آٹے چینی وغیرہ کی قیمتیں بڑھی ہیں، یہ کیا مس مینج ہوا ہے معاملہ؟ خان صاحب اس سال ہم نے جو پچھلے 10 سال تھے ان کی نسبت ریکارڈ پروکیورمنٹ کی ہے. 41 لاکھ ٹن ہم نے گندم پرچیز کی ہے
اور 860 روپے پہ مارکیٹ کے اندر ہم اپنا جو گندم ہے پنجاب کے اندر، جو آٹا ہے پنجاب کے اندر اویلیبل ہے. میرے خیال میں پاکستان کے کسی اور جگہ پہ اس طرح نہیں ہوگا، چونکہ پنجاب پاکستان کا فوڈ باسکٹ ہے اور اس میں ہم نے جتنے جو میئرز لینے تھے وہ ہم نے لیے. اور اس میں جو دار و مدار ہے زراعت کا وہ اریگیشن کے اوپر ہے، اور ہم نے اس کے اوپر بھی بہت سارا کام کیا. جو پروجیکٹس تھے ان کے اوپر ہم نے پوری محنت کے ساتھ، کچھ ہمارے پروجیکٹس کمپلیٹ ہو گئے ہیں، کچھ ہمارے کمپلیٹ ہونے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ جو فارمرز ہیں ان کا تحفظ کر رہے ہیں. آپ جو گندم کا جو یہ گنے کا مسئلہ ہوتا تھا، آپ کو جو کسانوں کو ادائیگی نہیں ہوتی تھی، ہمارے دور میں الحمدللہ 99% ان کی ادائیگی ہوئی ہے. جو روڈ پہ ایک ٹرالیوں کا جو رش لگا رہتا تھا جو کسانوں کو، وہ الحمدللہ آج کے دن نظر نہیں آتی ہے. اور جو ویٹ پروکیورمنٹ کے لیے جب کسان جاتے تھے تو ان کو انتظار کرنا پڑتا تھا. آپ خود گواہ ہیں کہ اس دفعہ اور اسے پچھلی دفعہ پنجاب کے اندر کس طرح سے ویٹ کی پروکیورمنٹ ہم نے کی ہے. تو میرے خیال میں چیزیں الحمدللہ کافی بہتری کی طرف ہیں. خان صاحب لیکن یہ فرمائیے گا کہ یہ چیزیں تو ہیں، مگر جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ چینی کے حوالے سے بڑا انیشیٹو لیا ہے. مجھے ذاتی طور پہ میں بڑا سپورٹ کرتا ہوں یہ جو پرائم منسٹر نے شوگر ملز مالکان کے حوالے سے، اور جو شوگر کا جو کاروبار ہے جس کا آدھے سے زیادہ آف دا بک ہوتا ہے، جو کہ بلیک اکانومی کا حصہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بے نامی ایسٹس بنتے ہیں، منی لانڈرنگ ہوتی ہے، ٹیکسز کی چوری ہوتی ہے، اور یقیناً اس کاروبار کے ساتھ یہ بہت ہی نیگیٹو تمام معاملات جڑے ہوئے ہیں. لیکن اسی دوران جب یہ پورا اسکینڈل سامنے آیا تو جو سبسڈی کا معاملہ تھا جو کہ دی گئی شوگر مل مالکان کو، اس میں خاص طور پہ آپ کا اور آپ کی حکومت کا نام آیا کہ آپ نے جو ہے وہ غیر مناسب فیصلہ کیا، اور اس سبسڈی کو جو اس کا حق نہیں بنتا تھا مل مالکان کو وہ دی گئی ہے. اتنے عرصے کے بعد اب اس کا بار بار آپ ذکر سنتے ہیں، آپ کو افسوس ہے اس فیصلے پہ؟ خان صاحب جب ہم نے حکومت سنبھالی ہے اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ جب یہاں لاہور کے باہر ایک اسٹرائک ہوا تھا، وہاں پہ کسان آ کے جمع ہو گئے تھے اور ان کا احتجاج کر رہے تھے کہ جی ہمیں ہمارا جو گنا ہے وہ اس کو جو فیکٹریز ہیں وہ اپنا کرشنگ سٹارٹ نہیں کر رہی ہیں. تو ان کے ساتھ ہماری جو ایک پروونشل ٹیم تھی انہوں نے مذاکرات کیے ہیں اور یہاں سی ایم آفس میں ان کو بلایا گیا. پھر جو اونرز تھے پیسما والے ان کو بلایا گیا، اور ایک جو کمیٹی تھی ہمارے منسٹریل کمیٹی، اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان دی انٹرسٹ آف دا پبلک، چونکہ پورے پنجاب کا مسئلہ ہے تو اس کے اندر ہم کچھ ان کو ریلیف دینا ہوگا. تو اس کے لیے پھر جو کمیٹی تھی اس نے ڈیسائیڈ کیا اور اس میں پھر ریکمینڈ کیا. پھر کیبنٹ کے اندر یہ کیس آیا اور کیبنٹ نے پھر سبسڈی کا فیصلہ کیا ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف دی جو ہمارے پبلک ہیں، جو لوگ ہیں، جو کسان ہیں، ان کے لیے ہم نے یہ ڈیسیژن لیا. اور پھر اس کے بعد ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو یہ لکھا کہ اگر یہ ریٹ زیادہ کریں گے تو فوری طور پر ان کی کینسل کی جائے، اور پھر ہم مستقل اس کو مانیٹر کرتے رہے. جیسے ہی ریٹ زیادہ ہوئے پھر پنجاب حکومت کے خط کے اوپر ہی یہ سبسڈی ختم کر دی گئی. اور پھر اس کے بعد یہ جب کیبنٹ نے پاس کیا پھر پنجاب اسمبلی نے اپنے ضمنی بجٹ میں بھی اس کو ریکٹیفائی کیا. تو میرے خیال میں اس کے تمام جو آئینی قانونی جو پہلو تھے وہ ہم نے کور کیے ہیں. اس میں بالکل جی یہ ایک لیگل ایشو ہے، اس میں کسی کا جو پنجاب حکومت کا کوئی فالٹ نہیں ہے. اچھا آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے بڑی ٹف کال ہے، کیونکہ پہلی آپ کے پاس اتنی امپورٹنٹ آفیشیل پوزیشن ہے. آپ کا مقابلہ ہوتا ہے شہباز شریف صاحب سے جو 10 سال مسلسل پنجاب کے چیف منسٹر رہے، بے پناہ ان کا تجربہ ہے، ان کی ایڈمنسٹریشن، ان کا سٹائل، ان کا وہ. آپ 2 سال سے ہیں چیف منسٹر اور آپ کا بار بار شہباز شریف سے مقابلہ ہوتا ہے. آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ آپ کی، میں نہیں پوچھوں گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کارکردگی ان سے بہتر ہے. کیسے آپ اگر جو ایک عام آدمی ہے اس کو آپ کنونس کرنا چاہیں کہ آپ کی کارکردگی بہتر ہے تو اس کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی ہمارا کام کیا ہے، ہمارا کام لیجسلیشن ہے، ہمارے کام پالیسیاں دینا ہے، اور ہم یہاں بیٹھے ہیں پبلک کے لیے ڈیلیور کریں. آپ ان کے دور حکومت کی لیجسلیشن بھی دیکھ لیں اور ہماری بھی دیکھ لیں، ہم نے کتنی کی ہے. ہم نے اس وقت 58 ہم نے جو ایکٹ ہیں وہ ہم نے پاس کیے ہیں، 25 سے زیادہ ہم نے آرڈیننسز انفورس کیے ہیں، اور اس کے بعد
جو 38 پرنسپل لیجسلیشن ہے وہ پنجاب اسمبلی نے کی ہے، ریکارڈ لیجسلیشن ہم نے کی ہے، اور اپنی اس سٹرینگتھ کے ساتھ، اتنی اپوزیشن کے ساتھ میرے خیال میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ پھر ہم یہاں ہمارے دروازے تمام لوگوں کے لیے کھلے ہیں، جو بھی ملنا چاہتا ہے، جو بھی تشریف لائے اس کے لیے ہم ایکسیسیبل ہیں، اور پھر میں خود وزٹ کرتا ہوں، فیلڈ میں جاتا ہوں۔ بہت سارے ڈسٹرکٹ ہیں جہاں بار بار میں گیا ہوں، 5 6 دفعہ میں نے وزٹس کیے ہیں۔ تو یہ جب تک فیلڈ میں نہیں نکلیں گے، لوگوں کو نہیں ملیں گے، لوگوں کو ایکسیسیبل نہیں ہوں گے، اور ان کے گراس روٹ لیول تک ہم اپنے پاورز نہیں دیں گے، تو پھر کس طرح سے کام چلے گا؟ مگر یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا آپ اس زمانے میں لاہور جو تھا وہ اس کو سب سے زیادہ ترجیح تھی، چیف منسٹر کی بھی تھی اور پرائم منسٹر کی بھی تھی۔ آپ کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کے ہاں بھی جو ایلوکیشنز ہوئی ہیں، جو پروجیکٹس ہیں، جو ڈسبرسمنٹس ہوئی ہیں، وہ ڈیرہ غازی خان اور ساؤتھ پنجاب کے ان علاقوں میں محیط ہے جہاں سے آپ کا تعلق ہے یا آپ کے بہت ہی قریبی لوگوں کا تعلق ہے۔ آپ بھی آؤٹ آف پروپورشن جو ہے وہ جو ہے آپ کا فوکس جو ہے وہ ڈیرہ غازی خان اور اس کے متعلقہ علاقوں میں ہے۔ خان صاحب ابھی تو 2 سال ہوئے ہیں، اور اس کے اندر اب ہمارا آبجیکٹیو کیا ہے؟ ہمارا آبجیکٹیو یہی ہے کہ جو پسماندہ علاقے ہیں جو ان کی طرف ہماری خصوصی توجہ ہونی چاہیے، ان پسماندہ علاقوں کو ترقی یافتہ علاقوں کے برابر لانا ہے ہمیں۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ کسی شہر کو ہم اگنور کریں، بالکل نہیں ہو سکتا، ہم اس کی ترقی بھی ہمیں اتنی عزیز ہے، لیکن جو لوگ محروم ہیں، پسماندہ ہیں، جہاں پہ بنیادی سہولیات نہیں ہیں، ان کو سہولیات دینا بھی تو ہمارا حق ہے۔ آپ کی جو اس وقت میجورٹی ہے 11 اراکین ہیں، آپ کے 196 ہیں، اپوزیشن کے 185 اراکین ہیں، یہ بہت ہی چھوٹی سی مارجن ہے۔ اس میں پی ایم ایل کیو آپ کی اتحادی ہے، اور ذرا سا بھی آگے پیچھے ہو گیا تو آپ کانفیڈنس لوز کر جائیں گے، آپ کی حکومت ختم ہو سکتی ہے، آپ چیف منسٹر نہیں رہ سکتے۔ کیسے مینیج کر رہے ہیں؟ یہ بڑا ٹچ اینڈ گو معاملہ نہیں ہے پنجاب میں آپ کے لیے؟ صرف 11 ممبرز کی آپ کے پاس میجورٹی ہے، اور پھر آپ کے جو ایلائز ہیں، جو پی ایم ایل کیو ہے، جو آپ کی سب سے بڑی اتحادی ہے، اس کی بھی شکایات مسلسل ہم سنتے رہتے ہیں۔ خان صاحب، جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ پنجاب کے اندر جتنی ہماری اکثریت ہے، ہماری بہت ہی کم ہے، کیونکہ ہم اپنے الائز کے ساتھ حکومت میں ہیں۔ الحمدللہ اپنے الائز کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، وہ ہم ان کو لے کے چلتے ہیں، ان کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں، کوئی بات ہوتی ہے تو ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ میں اگر یہ کہوں، میرے خیال میں اگر پاکستان کی کسی بھی اسمبلی میں سب سے زیادہ جو ہماری کم اکثریت ہے وہ ہماری ہے، بٹ اب اسی کے ساتھ ہی ہم نے تمام اپنے اراکین کو ساتھ لے کے جو قانون سازی ہے اور جو ایڈمنسٹریشن ہے، جو گورننس ہے، ہمیں اس کو بہتر کرنا ہے۔ انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں، ان کو لے کے چل رہے ہیں انشاءاللہ۔ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے۔ وزیر اعلیٰ عثمان خان بزدار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ویلکم بیک ہے۔ آج تفصیلی انٹرویو کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان خان بزدار اس پورے گھنٹے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری ان سے گفتگو جاری ہے۔ یہ فرمائیے گا کیسا لگتا ہے آپ کو؟ آپ سنتے ہوں گے کہ جب بھی پرائم منسٹر سے بات ہوتی ہے تو اس پہ اگر ان پہ سب سے پہلا جو تنقید کی جاتی ہے وہ عثمان بزدار، کیوں آپ عثمان بزدار کو رکھے ہوئے ہیں، کیوں عثمان بزدار کو آپ چلا رہے ہیں؟ پہلے دن سے لے کے اب تک میں نے بھی اپنے انٹرویو میں ان سے پوچھا تھا، لیکن ان کا بڑا زبردست کانفیڈنس ہے آپ پہ۔ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ زبردست ہے، اور جو کانفیڈنس ان کا پہلے دن تھا وہ آج بھی ہے۔ آپ کو خود کیسا لگتا ہے کہ آپ سے اتنی ایکسپیکٹیشن ہے، پرائم منسٹر پہ آپ کے حوالے سے اتنا دباؤ ہے، ہر روز ان سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے؟ مجھے یہ پتا ہے کہ تمام جو حلقے ہیں جو ان کے ساتھ اتنے زیادہ قریب ہیں وہ بھی بار بار کہتے ہیں کہ سر آپ چیف منسٹر دوسرا دیکھیں۔ آپ خود کیوں نہیں، آپ خود اس سلسلے میں کیا فیل کرتے ہیں جب یہ سب آپ دیکھتے ہیں؟ خان صاحب، میرے خیال میں جو میرے اوپر کرٹیسزم شروع کیا گیا، میرے چیف منسٹر بننے سے پہلے ہی یہ سلسلہ سٹارٹ کر دیا گیا کہ بزدار یہ ہے وہ ہے، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ ابھی تک رکا نہیں ہے۔ میں اپنے اکثر انٹرویوز میں کہتا رہتا ہوں جو میڈیا کا ہمارے سے پیار ہے وہ ابھی تک برقرار ہے۔ وہ یہ میڈیا کا پیار نہیں ہے، یہ تو پرائم منسٹر کے ساتھ مسلسل اس چیز کا اصرار رہتا ہے، اور آپ پہ بڑا اس لحاظ سے دباؤ بھی ہے، آپ کو ڈیلیور کرنا ہے ان کو، پرائم منسٹر کو۔ آپ روزانہ دیکھتے، کبھی آپ کے دل میں آیا کہ آپ پرائم منسٹر کو بولیں گے سر آپ پہ اتنا دباؤ میری وجہ سے آتا ہے، آپ کسی اور کو رکھ لیں میری جگہ؟ خان صاحب، جس طرح خان صاحب نے میرے اوپر اعتماد کیا ہے،
اب یہ میری ڈیوٹی ہے, میرا فرض ہے کہ میں ان کے اعتماد پر پورا اتروں, اور انشاءاللہ اپنی پوری نیک نیتی کے ساتھ میں صبح جب دفتر آتا ہوں, اپنا دن گزارتا ہوں, اور اپنی جو چیزیں ہیں پوری نیت اچھی ہوتی ہے اس کے ساتھ میں اپنے کام کرتا ہوں. جب آپ کی نیت ٹھیک ہو تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے. تو کوئی بات نہیں, ہمیں تو 2 سال ہو گئے ہیں, اور اس طرف آپ دیکھیں کوئی 35 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا, تو پھر ہمارا موازنہ جب کیا جاتا ہے میرے خیال میں وہ انصاف نہیں کرتے. لیکن یہ فرمائیے گا کہ ابھی آپ کا بڑا امتحان ہونے جا رہا ہے, یہ بلدیاتی جو ٹائم ہے, ٹرم ہے, وہ پورا ہو چکا ہے, بلدیاتی الیکشن کا وقت آ چکا ہے, اور ایئر اینڈ میں یا اس سے پہلے یا فوری طور پہ اب آپ کو الیکشن کرانے ہیں, جہاں پر اب آپ کا امتحان ہوگا سب سے بڑا, آپ کا, آپ کے لیڈر کا, آپ کی جماعت کا. اور ایک عام خیال یہی ہے کہ شاید 2 سال کی کارکردگی ایسی نہیں ہے جس کی بنیاد پر آپ الیکشن جیت سکیں, اور اسی لیے یہ ساری تبدیلیاں ہو رہی ہیں پولیس وغیرہ میں اور یہ ساری چیزیں, کیونکہ آپ ریزلٹس مینیج کرنا چاہتے ہیں بلدیاتی الیکشنز کے نتائج. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ خان صاحب بالکل ایسی بات نہیں ہے. ایڈمنسٹریٹو ایشو اپنی جگہ پہ چلتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ اگر پہلی دفعہ ہم یہ بلدیاتی جو نظام ہم لا رہے ہیں, جو ایکٹ ہم نے پاس کیا, یہ گراس روٹ لیول تک ہم جو پاورز ہیں ان کو ڈیوالو کرنا چاہتے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ عوام اپنے جو میئرز ہیں اور جو چیئرمینز ہیں ان کو براہ راست منتخب کریں گے. یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا چینج ہے جو کہ ہونے جا رہا ہے. اور پھر جو فنڈز ہیں وہ براہ راست لوکل گورنمنٹس کو منتقل ہو جائیں گی, اور جو لوکل گورنمنٹس پہ ہم اپنی میٹنگز بھی کر رہے ہیں, انشاءاللہ قانون کے مطابق جو ہوگا اس کو ہم پروسیس کریں گے, اور ہم جب جائیں گے انشاءاللہ اس کے اچھے رزلٹ نکلیں گے, آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ فرمائیے گا کہ پنجاب میں کیا سرکاری دفاتر میں بغیر رشوت دیے کام ہوتا ہے؟ میں یہ کہوں کہ اگر اوپر کے لیول پہ کافی بہتری ہے تو یہ بے جانا ہوگا, چونکہ ابھی 2 سال کا ہمیں عرصہ گزرا ہے, ہم ریفارمز چاہ رہے ہیں, ہم کام کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ اس کو ہم نے ٹرکل ڈاؤن کرنا ہے. نچلے لیول تک ہم نے تھانہ کچہری لیول پہ ہم جائیں گے تو آپ دیکھیں گے اس کے اچھے اثرات نکلیں گے. اس کے لیے ہمیں لیجسلیشن کرنی پڑے گی, اور ہمیں گراس روٹ لیول پہ جانا پڑے گا. ہمارا جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے اس سے بھی کافی فرق پڑے گا. لوگوں کے پاور جب ڈیوالو ہوں گے, ان کے اپنے پاس اختیارات ہوں گے, چھوٹے موٹے کام وہ اپنے خود کر سکیں گے, تو اس میں انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی, اور اس بہتری کی گنجائش ہر وقت موجود رہتی ہے. لیکن کیا آپ نے چیک کیا کہ آپ یہ جاننا چاہتے ہیں, کیونکہ تبدیلی تو یہ ہوگی کہ کسی سرکاری دفتر میں جائیں اور بغیر پیسے کے کام ہو جائے. آپ نے چیک کیا ایسا کچھ ہوتا ہے پنجاب؟ جی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ بہتری بھی آئی ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ ابھی مزید بہتری کی گنجائش ہمارے پاس موجود ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کے اوپر ہم چلے جائیں, تمام چیزیں الیکٹرانکلی جو یہ ٹیکنالوجی ہے اس کے تھرو ہو جائیں, تو اس میں ہیومن انٹرونشن جتنی کم سے کم ہوگی چیزیں اتنی زیادہ بہتر ہو جائیں گی. تو مختلف جگہوں پہ جو ہم کمپیوٹرائزیشن کر رہے ہیں تو اس میں کافی انشاءاللہ بہتری نظر آئے گی. کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 سال میں آپ کی واچ میں پنجاب میں جو ٹھیکے دیے گئے, جو پروکیورمنٹس ہوئی, جو ٹھیکے دیے گئے, جو ٹینڈرز ہوئے ہیں, جو خرید ہوئی ہے, جو فروخت ہوئے ہیں, جو ٹھیکے ہوئے ہیں, ان میں رشوت نہیں لی گئی ہے کسی بھی لیول پہ؟ کیا آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں؟ خان صاحب اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو ضرور سامنے آ جاتی. مجھے آپ ایک مثال بتا دیں, اس کی میں انکوائری کرا لیتا ہوں. جو بڑے لیول پہ ہے الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پہ کہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. جس طرح سے چھوٹے لیول پہ ہے اب میں اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتا, لیکن الحمدللہ کافی بہتری آئی ہے. اور ابھی ہم جس طرح میں نے عرض کیا ہم یہ ای پروکیورمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. یہ جو ٹینڈرز اور یہ جو سلسلہ ہے اس کو ہم مانیٹر کریں الیکٹرانکلی, تاکہ یہ جو اس طرح کی شکایات ہیں بالکل کم سے کم ہوں. تو بزدار صاحب یہ بتائیے گا, اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کرٹیکل بات یہ ہے کہ کم از کم آپ پر کوئی الزام نہیں لگنا چاہیے. کم از کم چیف منسٹر جو ہے اس کو تو سب کہے کہ جی کہ جیسے عمران خان کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس پہ کوئی فائنینشیل کرپشن کا الزام کبھی نہیں لگا ہے, اور نہ اس دوران 2 سال میں ہم نے دیکھا ہے. ایسا تو چیف منسٹر بزدار کے لیے بھی سب سے پہلی چیز ہونی چاہیے. کیسا لگا آپ کو جب یہ نیب میں مسلسل آپ کے حوالے سے انکوائریز اور یہ انویسٹیگیشنز یہ معاملات شروع کیے گئے ہیں؟ چلے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ جو شراب لائسنس کا معاملہ ہے, یہ جو دیا گیا ہے, اس میں براہ راست آپ کو نیب نے بلایا, آپ تشریف لے گئے ان کے پاس, آپ کو سوال نامے دیے گئے, آپ نے جواب دیا, اور یہ ایک ہاٹ انویسٹیگیشن ہے جو کہ چل رہی ہے نیب میں, جس کا فوکس آپ ہے. کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ خان صاحب میرے خیال میں
اپنے سمیت میری پوری کابینہ اور پوری ایڈمنسٹریشن کے اوپر الحمدللہ 2 سال ہو گئے ہیں اس طرح کا کوئی الزام کوئی لگا نہیں سکا. الزام لگتے ہیں پھر کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی. جہاں تک میری بات ہے مختلف الزامات لوگوں نے لگائے ہیں ڈے فرسٹ سے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, بٹ کوئی چیز کوئی پروف ہے تو پھر ہمارے سامنے لائیں. جہاں تک نیب کی بات ہے, نیب نے ہمیں بلایا, میں گیا اور وہاں پہ اپنا تفصیلی جواب بھی جمع کرا کے آیا ہوں, جو کہ میڈیا پہ آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ اس میں جو ایک اختیار تھا ایک ڈی جی کا, اس کا چیف منسٹر سے کیا لینا دینا ہے. قانون کے مطابق ہر کوئی پابند ہے, ہر کوئی قانون کے مطابق چلتا ہے. جو اختیار اس کا ہے اس نے اپنا اختیار استعمال کیا. لائسنس دینے کے بعد جب سمری چیف منسٹر آفس میں آتی ہے تو کس لیے آتی ہے, اس کی کیا ضرورت ہے اس کے پاس آنے کی. ہر چیز کا ایک پروسیجر ہے, ہر کی ایک قانون اور ایک دائرے کے تحت چلتے ہیں. تو میرے خیال میں الحمدللہ اس طرح کا کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا. گلزار صاحب اس پہ ایکشن اگر کار ہیں جو میری ایڈمنسٹریشن ہے اس کے اوپر, ایک تو یہ کہ جب اس طرح سے کیا گیا, دوسری چیز یہ کہ پھر اس میں آپ کی ایڈمنسٹریشن, آپ کا نام انوالو ہوا, تو اس سے پہلے کہ نیب ایکشن لیتی آپ ان لوگوں کو بند کرا دیتے اپنی اینٹی کرپشن سے, آپ ان کے خلاف براہ راست کارروائی کر لیتے. آپ نے خود کیوں نہیں کارروائی کی؟ دیکھیں سر کہ یہ جو ایشو ہے اس میں جو لیگیلٹی ہے وہ تو ہمارے اوپر تو کوئی الزام ثابت ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا ہے یا ہمارے اوپر کوئی اینڈ پہ کوئی چیز آئی ہے. آپ دیکھیں پھر کورٹ نے اس کو بحال کیا. جب ہائی کورٹ ایک ڈیسیژن لیتی ہے تو آپ کورٹ کے فیصلے کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں, اور اس کا انٹرا کورٹ اپیل بھی پینڈنگ ہو. چیف منسٹر صاحب, نیب یہ بھی جاننا چاہتی ہے کہ آپ کے ایسٹس کتنے ہیں, آپ کی انکم کتنی ہے, آپ کے ایک الزام یہ بھی ہے کہ آپ کی فیملی کے, آپ کے قریب لوگوں کے ایسٹس میں اضافہ ہو گیا ہے پچھلے 2 سال کے دوران. خان صاحب, اگر میں کہوں کہ میرے ایسٹس کم ہو گئے ہیں تو آپ ان کو اچھی طرح چیک کر لیں. میرے جو ایسٹس جو میں نے الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر کیے تھے میرے وہی ہیں, اور ان کے جو میرے سے سوال پوچھیں گے میں ان کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. تو یہ تو الزامات ہیں, الزامات تو لگتے رہتے ہیں. اپنے فیملی ریلیٹیوز کے بھی, فیملیز کے بھی, ریلیٹیوز کے بھی, obviously آپ سارے ریلیٹیو کے تو ذمہ دار نہیں ہیں, دوستوں کے ان کے تو نہیں ہیں, لیکن جو آپ کے قریب ترین لوگ ہیں آپ ان پہ بھی واچ رکھتے ہوں گے نا کہ آپ کا نام نہ استعمال ہو رہا ہو یا کوئی اس قسم کی کیفیت ہے. جی بالکل, جو لیگلی میں باؤنڈ ہوں میں بالکل ان کا بھی ذمہ دار ہوں کہ جن کی لائبلٹی میرے اوپر ہے یا جو قانون کے مطابق جن کا میں نے دیکھنا ہے, بالکل میں ان کی ذمہ داری بھی لیتا ہوں. اور چیف منسٹر آفس سے ہم نے بار بار یہاں پہ انسٹرکشنز بھی ایشو کیے ہیں پورے پنجاب کے اندر کہ ہمارے نام کو کہیں استعمال کیا جا رہا ہو تو فوری طور پر آپ جو نوٹیفائیڈ نمبر ہیں اس کے اندر ہمیں بتائیں. اور ہمیں بہت سارے ہم نے کیس بھی رجسٹر کیے ہیں, لوگوں کو بھی پکڑا ہے جو اس طرح کے کاموں میں ملوث تھے, اور ان کے اوپر ہم نے کیس بھی رجسٹر کیے ہیں. کچھ لینڈ الاٹمنٹس کیے ہیں جو آپ نے سول بیوروکریٹس کو الاٹ کیے ہیں. بیسیکلی یہ زمین جو تھی یہ فوج کی تھی یا شہداء کے لیے تھی, اور یہ بہت ہی غلط ہوا ہے کہ یہ زمین الاٹ کر دی گئی ہے. اس کو دیکھا ہوگا آپ نے. یہ ابھی میڈیا کے تھرو ابھی کوئی میری نظر سے یہ چیز گزری ہے کہ اس طرح کے الزامات ہمارے اوپر لگ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی اللیگل الاٹمنٹس کی ہیں. بالکل اس طرح کی بات نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاک فوج کو پاکستان بننے سے پہلے ہی یہ ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ تمام صوبے جو ہیں وہ لینڈ دیتے ہیں تاکہ وہ شہداء اور اپنے ویلفیئر کے پروجیکٹس ان سے کر سکتے ہیں. تو اسی طرح کا جب کیس موو ہوا 2004 میں, جب پرویز مشرف صاحب پریزیڈنٹ بھی تھے اور چیف ایگزیکٹو بھی تھے اور چیف آف آرمی سٹاف بھی تھے, تو انہوں نے ایک لینڈ پنجاب گورنمنٹ نے آرمی کو دی ہے, اور اس کے بعد انہوں نے اس کا کرائٹیریا بنا کے اپنے جو آفیسرز ہیں, اپنے جو شہداء ہیں, ان میں انہوں نے تقسیم کیا. اور جب وہ کیس ریفر ہوا پنجاب حکومت کے پاس تو پچھلے چیف منسٹر نے اس تمام جو ڈسٹرکٹ کلیکٹرز تھے ان کو پابند کیا کہ ان کا جو میوٹیشن ہے یہ درج نہ کی جائے. اس کے اوپر پھر وہ جو لوگ تھے وہ چلے گئے ملتان ہائی کورٹ کے اندر, اور ملتان ہائی کورٹ نے اس ڈیسیژن کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا. پھر اس کے بعد بھاولپور بینچ کے اندر بھی ریٹ پٹیشن ہوا اور وہاں سے بھی یہ کیس نل اینڈ وائڈ ہوا. اور پھر بھی جب دوبارہ چیف منسٹر کے پاس پیش کیا گیا تو اس نے وہ اپنے آرڈرز جو تھے وہ وڈرا نہیں کیے.
اور پھر جب کیس ریفر ہوا ہمارے دور میں تو اس کو سب سے پہلے تو ہم نے اپنی جو ہماری لیگل ٹیم ہے ان کو ہم نے ریفر کیا. اس نے اس کے اوپر تمام ڈیلیبریشن اپنے کیے, لا ریگولیشن نے اس کے اوپر اپنے اپنے اوپینین تھی وہ دی ہے. پھر اس کے بعد اس کو ہم کیبنٹ کے اندر لے گئے, اس میں پوری بحث ہوئی ہے اور اس میں تمام جو لیگیلٹیز تھیں وہ ہم نے اس کی دیکھی ہیں, اس کے اوپر پوری بحث ہوئی ہے اور وہ ہم نے اپروو کیا ہے. اس میں بالکل کسی قسم کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ قانون, رول اور پروسیجر کے تحت یہ الاٹمنٹ ہوئی ہے. یہ وہ معاملہ ہے جس پہ آپ بہت زیادہ پریپیئرڈ نظر آ رہے ہیں. آپ نے ایک چیز یاد کی ہوئی ہے, بہت زبردست آپ کی اس پہ پریپریشن ہے. بڑی دلچسپ گفتگو جاری ہے. ایک چھوٹا سا بریک ایک بار اور لے لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. وزیر اعلیٰ عثمان خان بزدار سے ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. دلچسپ سوال جواب کا سلسلہ جاری ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان خان بزدار ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس کو آگے بڑھاتے ہیں. کتنا مشکل ہوتا ہے بزدار صاحب, یہ روزانہ ابھی پچھلے کئی ہفتوں سے آ رہا ہے کہ نیب نے بلا لیا, نیب نے کر لیا, چیف منسٹر کے حوالے سے. پھر آپ کے کیبنٹ کے لوگ ہیں, آپ اکیلے نہیں ہیں. علیم خان, سبطین خان, ہاشم جواب, اختر مجید نظامی, یہ سارے لوگ جو ہیں یہ نیب میں بلائے جاتے ہیں. ان میں سے علیم خان صاحب تو نیب کی گرفتار بھی رہے ہیں. کتنا مشکل ہے آپ کی گورنمنٹ کے لیے کام کرنا, کیونکہ آپ پہ اتنے سنگین الزامات نیب کی جانب سے آپ کی کیبنٹ پہ لگے ہوئے ہیں. خان صاحب, ہمیں تو جب بھی جس فورم پہ کبھی کسی کورٹ نے بلایا یا کسی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے بلایا تو ہم وہاں پہ پیش ہوئے. تو یہ ہے کہ ہم جا کے اپنا جب جواب دیتے ہیں, اپنی جو چیزیں ہیں وہ ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں. جب آپ کا دامن صاف ہو تو اس میں اس طرح کی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی. ہم فیس کرتے ہیں, ہم جاتے ہیں, ہم دکھاتے ہیں. ابھی اب ہم جو کہہ رہے ہیں اپنے کیبنٹ کے ممبرز کے لیے بھی کہہ رہے ہیں یا خالی اپنے لیے ہم کہہ رہے ہیں؟ جی, ان کو بھی جب کسی کورٹ نے بلایا یا کسی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے بلایا وہ پیش ہوئے, وہ حاضر ہوئے اور تمام سوالات کے انہوں نے جواب دیے. یہ فرمائیے گا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ بار بار ہم لوگوں کی بات بھی آتی ہے کہ آپ کی اپنی کیبنٹ کے اندر لوگ ہیں جو کہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ آپ لڑکیں تو وہ چیف منسٹر بن جائیں, یا آپ کے آنے سے پہلے ان کا خیال تھا کہ وہ چیف منسٹر بنیں گے. پھر یہاں پر بھی ہیں اور دوسری جگہوں پر بھی ہیں. یہ کتنا بڑا پرابلم ہے آپ کے لیے؟ ہاں, میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم سب کولیگ ہیں, ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں, کولیکٹیو ڈیسیژن لیتے ہیں. جو ہمارا جاب ہے, جو ہمارا کام ہے, ہم وہ کرتے ہیں اور پبلک انٹرسٹ کے لیے ہم کرتے ہیں. تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بتائیے گا کہ کب آپ ایسی سچویشن پیدا کریں گے کہ پرائم منسٹر کو بار بار پنجاب نہ آنا پڑے, لاہور نہ آنا پڑے, آپ کے ساتھ بیٹھنا نہ پڑے, معاملات کو دیکھنا نہ پڑے, مطلب ان کا اتنا کانفیڈنس ہو جائے کہ یار چیزیں بالکل صحیح چل رہی ہیں. 21 بار آ چکے ہیں پچھلے 2 سال میں. وہ کب آپ ایسے ماحول پیدا کریں گے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ یہاں آنے کے بجائے نتھیا گلی چلے جائیں یا کبھی ہائیکنگ پہ چلے جائیں؟ بیچارے جاتے تھے, وہ بھاگے ہوئے لاہور آتے ہیں, پھر آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اس کو نکالا, اس کو رکھا, اس کو پوسٹ کیا, اس کو یہ کیا. کب یہ ماحول ہوگا کہ ان کو نہیں آنا پڑے گا؟ میرے خیال میں یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. اس میں ہمیں فخر ہے کہ وہ یہاں تشریف لاتے ہیں اور ہماری جو کارکردگی ہوتی ہے جو ہم ان کو بریف کرتے ہیں, اور ان کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ جب اتنے اچھے کام اگر صوبے میں ہو رہے ہوں تو الٹیمیٹلی وہ ہمارے لیڈر ہیں. وزیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب جب کہ چلے یہ چھٹا آئی جی آ گیا ہے, یہ آپ نے عمر شیخ صاحب کو CCPO لگا دیا ہے, پوری دنیا ان کے بارے میں جو بھی کہہ رہی ہے, مگر یہ بتائیے گا یہ سسٹم کب تک چلے گا؟ اب کب ہم پھر خدا نخواستہ یہ سنیں گے کہ جی انعام غنی صاحب بھی رخصت ہو گئے اور ان کی جگہ فلاں صاحب آ گئے ہیں یا موجودہ چیف سیکرٹری چلے گئے ہیں؟ مطلب یہ کب یہ سلسلہ رکے گا آفٹر آل؟ خان صاحب, ہم کوئی اس طرح سے نہیں ہے کہ شوق میں کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ کرتے ہیں. یہ ایک پارٹ آف روٹین ہے کہ اس میں ہم جو ٹرانسفر پوسٹنگ کرتے ہیں, میرے خیال میں انشاءاللہ ابھی آپ کو سٹیبلٹی نظر آئے گی. اس طرح جناب نے پہلے فرمایا تھا, چونکہ سیٹل ڈاؤن ہونے میں کافی ٹائم لگتا ہے. جس طرح میں نے عرض کیا کہ مسلم لیگ نون نے 9 آئی جی تبدیل کیے ہیں, PMLQ کے دور میں 5 آئی جی تبدیل کیے, اور پھر جو PMLN کا جو دوسرا دور آیا اس میں 5 آئی جی تبدیل ہوئے. لیکن آپ کے لیے قابل فخر بات یہ ہوتی ہے بزدار صاحب کہ یہ اگر وہی دور اتنے اچھے ہوتے تو پھر آج آپ چیف منسٹر نہیں ہوتے. بہرحال وہ جو بھی ہوا الیکشن, لیکن فخر کی بات تو یہ تھی کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک آئی جی ایک چیف سیکرٹری سے ایسے ہم نے زبردست رکھے, ہمارا ایسا زبردست نظام چل رہا ہے کہ ہم نے دیکھے انہوں نے 9 کیے, انہوں نے 8 کیے, ہم نے نہیں کیے, ہم نے 2 کیے, ہم نے 1 کیا.
चले 2 साल गुजर गए, लेकिन अब अगले 3 साल के लिए खान तो कुछ इस तरह का इंश्योर करें ना प्लीज। नहीं, इंशाल्लाह अच्छा होगा, क्योंकि सेटल डाउन होने में भी थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है ना जी। एक पूरा सूबा है आपका और इसके अंदर जो चीज़ें चल रही होती हैं, इसमें इस तरह की कोई बात नहीं है। और हमारी तो ख्वाहिश है कि हम अपनी टीम को लेके आगे चलें, जो डिलीवर करे, जो परफॉर्म करे, और इंशाअल्लाह हमारी टीम करेगी इंशाअल्लाह। क्या निज़ाम आपके यहाँ काम कर रहा है कि आपकी हुकूमत के बारे में, आपकी हुकूमत के बड़े लोगों के बारे में, आपकी जो आपने कहा कि ऊंचे लेवल पे, जब फिर मैं करप्शन की तरफ आ रहा हूँ, क्योंकि इमरान खान इलेक्शन जीते ही करप्शन को ख़त्म करने के एजेंडे पर हैं, कि उस पर नज़र रहे, कोई रिश्वत सतानी ना हो रही हो आपके अतराफ़ में, आपकी दाएँ बाएँ, ये ऊपर नीचे, और आपकी फैमिली, आपके रिश्तेदार, आपकी कुर्बत वाले लोग, ये कैसे आप इसको वॉच कर रहे हैं? क्योंकि देखें ये बहुत ही नाजुक तरीन मामला है, ये कितना आपके दिल के करीब है ये मामला? करप्शन के ऊपर तो ज़ीरो टॉलरेंस है हमारी। अगर यहाँ पे कोई चीज़ हो रही हो तो अल्टीमेटली वो हमारी उस चीज़ के ऊपर नज़र होती है। और अभी आप देखें कि जो हमारे एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने 157 अरब रुपए की जो इंक्रोचमेंट्स थी वहाँ से रिट्रीव कराई हैं। जो डिपार्टमेंट्स हैं इस तरह के, वो काम कर रहे हैं, हमारी नज़र होती है। तो करप्शन का इस तरह का अगर कोई इल्ज़ाम होता तो आज ज़रूर हमारा सामने आ चुका होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं इस हवाले से, बिल्कुल हम किसी को भी टॉलरेट नहीं करते। मैं बहुत मशकूर हूँ वज़ीर आला उस्मान खान बुज़दार साहब आपका। आपने बहुत पेशेंटली सवाल सुने, आपके पास जो जवाब थे आपने वो जवाब इनायत किए, आपने वक्त निकाला और बहुत ही ठंडे दिल से तमाम सवाल सुने। आई होप कि इससे आपको अंदाज़ा भी हुआ होगा कि पल्स क्या है, इस वक्त माहौल कैसा चल रहा है। अगेन आई एम रियली ग्रेटफुल। बहुत बहुत शुक्रिया चीफ मिनिस्टर साहब आपका। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का ख़त्म होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.